کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت کیا کچھ گزری ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنتے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر آپ پاک ہیں، آپ صحیح ہیں، تو آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما دے گا، وحی نازل فرما دے گا۔ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی والد صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا معذرت کر دی کہ میں اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں کیا جواب دوں۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے، تو انہوں نے بھی معذرت کر دی کہ میں جواب نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو کتاب میں ایک خطبہ پورا لکھا عربی میں، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں لکھا کہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اس وقت کلام کیا ہے کم عمری میں، اور اس حالت میں جو آپ کی حضرت عائشہ کی جو اس وقت کی حالت تھی غم کی، اور جو دل پر ان کی گزر رہی تھی، جو تہمت ان پر لگائی گئی تھی، اس وقت میں جو انہوں نے کلام کیا ہے کا آج کا اور اس وقت کا کوئی بھی اتنا عقل مند انسان اس حالت میں اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس جواب کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ نے بات کو سنا اور آپ کو اتنی بار آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ آپ کے دل نے اس بات کو مان لیا ہے، تاکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پختہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کر دیں گے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھی تاکہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا ہے اس سے زیادہ، اور وہاں سے اٹھ کر کے اپنے بستر پر جا کر کے لیٹ گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد میں برابر روتی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور گھر والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت وہ ہو گئی جو آپ پر وحی نازل ہونے کی ہوتی تھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حالت دور ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کے فرمایا کہ آپ کے لیے بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براءت ظاہر کر دی، کہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس گئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور جا کر کے کہا کہ چلو اٹھو اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں کھڑی نہیں ہوں گی، کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، ان کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں برات کو ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی حاضر نہیں ہوں گی۔ اس براعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب 10 آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو باقی کسی بیوی کو خصوصیت حاصل ہے، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا کرتی تھی دوسروں کے سامنے، دوسری بیویوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نکاح ہونے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے ریشمی رومال میں آپ کی تصویر لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائی تھی کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ کی تصویر کو دکھایا تھا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ کا یہ خصوصیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے تصویر کو بھیجا ہے کہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کنواری صرف اور صرف آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کنواری آپ کے نکاح میں شامل نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے لحاف میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے آپ کے اوپر وحی آ جایا کرتی تھی، کسی بیوی کے پاس ہوتے تھے تو وحی نہیں آتی تھی۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اب مدفون ہیں، جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ خلیفہ کی بیٹی ہے۔ اتنی ساری خصوصیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا پختہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات کو ظاہر کر دیں گے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں 10 آیتیں نازل فرما دیں گے کہ وہ قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔
کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم سمجھتی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے درجہ دیا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک جو لوگ تم میں سے طوفان لے کر کے آئے ہیں کہ وہ تم میں سے ایک گروہ ہیں، یعنی چند لوگ ہیں. اس کے بارے میں فکر مت کرو کہ جو یہ طوفان لے کر کے آئے کہ وہ چند لوگ ہیں. چند میں سے بھی 4 لوگ، عبداللہ ابن ابی منافق، حسان، مصطح اور حمنہ ایک عورت، یہ 3 مرد اور ایک عورت. لا تحسبوه شرا لکم، اور فرمایا کہ تم اس کو اپنے لیے برا گمان مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے اس کو برا گمان مت کرو کہ انہوں نے تہمت لگا دی تو کوئی بری چیز ہے. کہ بل هو خیر لکم، کہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بلکہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے. خیر کی کیا بات ہے؟ سب سے بڑی خیر تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود براءت ظاہر کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، کل قیامت تک تلاوت ان کی ہوتی رہے گی کہ یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور ان میں بھی جن لوگوں نے اس بات کو ہوا دی تھی، عبداللہ ابن ابی منافق کے علاوہ جو 3 تھے انہوں نے توبہ کر لی تھی اور وہ راہ راستے پر آ گئے تھے. عبداللہ ابن ابی منافق کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی تھی تو وہ اسی حال میں سزا پائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، فرمایا ان میں سے ہر آدمی کے لیے کہ جس نے جو گناہ کمایا ہے کہ اس کے لیے وہ سزا ملے گی جتنا اس نے کیا ہے. کسی نے سن کر کے اس بات کو آگے پھیلایا تو اس کو پھیلانے کی سزا ملے گی. کسی نے اس بات کو سنا اور خاموش ہو گیا، اس کو خاموش رہنے کی سزا ملے گی. فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ وہ ان میں سے اس بات کو جس نے بڑھایا ہے، جس نے اس بات کو بڑی پیش کی ہے جو لوگوں میں پھیلایا، یعنی عبداللہ ابن ابی منافق نے، کہ لہ عذاب عظیم، کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہا جس نے جتنا کیا اس کو اتنا گناہ کی سزا ملے گی، لیکن جس نے اس بات کو بڑھایا ہے، آگے تک پھیلایا ہے، کہ لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تاکہ اگر کیوں نہ ہوتا کہ جب تم نے اس کو سنا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں گمان کرتی اپنے لیے بھلائی. کہ جب یہ بات پہنچی ہے، دوسروں تک پہنچائی گئی ہے، تو ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر بھلائی تلاش کرتی، نہ کہ اس کو برائی سے منسوب کرتی. اس میں بھلائی نکالتی اور بھلی بات کہتی. اور بھلی بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور فرمایا کہ انہوں نے یہ کھلا ہوا طوفان بیان کیا ہے، کھلا ہوا جھوٹ باندھا ہے. کھلا ہوا جھوٹ کیسے ہے؟ کھلا ہوا جھوٹ اس لیے ہے لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کا اس لیے کہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کر پائے. اگر یہ سچ ہے تو 4 گواہ پیش کرتے، جو اللہ تبارک و تعالی نے قانون بیان کیا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات نکالنی ہے تو اس پر 4 گواہ چاہیے. اگر 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے تو کہنے والا جھوٹا ہے. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، اگر یہ اس پر نہیں لا پائے 4 گواہ، فإذ لم يأتوا بالشهداء، پھر یہ جب نہیں لا پائے ہیں 4 گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، کا فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 مسلمان تھے، حسان، مصطح اور حمنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹا ہونے کی سزا دی اور 80 کوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لگوائے. فرمایا فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تم کو پکڑ لیتا اس کے بارے میں جو تم اپنی زبان پر باتیں چلا رہے ہو، جو تم اپنی بات پر زبان پر بات لا رہے ہو، کا تمہارے لیے اس میں بڑا عذاب ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے عذاب نہیں بھیجا. کہ تم نے اپنی زبان سے بات تو اتنی سخت نکالی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ کر کے فوراً سے عذاب نہیں بھیجا. فَإِذْ بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ جب تم اس کو اپنی زبان پر چلانے لگے اس بات کو، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تمہارے منہ ان باتوں کو کہنے لگے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو بہت ہلکی بات سمجھ رہے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے. کہ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو اور اس کو بات چلا رہے ہو، اس کو بات ایک دوسرے میں پھیلا رہے ہو، جیسا کہ عام طور پر آج ہوتا ہے.
کہ کوئی بات نکلی کسی کے بارے میں اور آدمی اس کو فلاں کے بارے میں ایسے سننے میں آئے، ہاں ایسا، ہاں اس کو میں نے وہاں دیکھا، بس اس کی کوئی تحقیق نہیں، اور آدمی ایک دوسرے سنتا اس کو پھیلانا شروع کر دیتا۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، آج تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دو، ساری دنیا میں پھیل گئی، اس کو سب نے پھیلے۔ جبکہ کسی بات کو پھیلانے کے لیے اگر کوئی بھی انسان کسی شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، الدال کفاعلہ،